نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور سب عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں اس کو جو تم سب کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اعملوا عمل، عامل معمول، تعمیل اور معمولات، صالحاً اصلاح اعمال صالح، بما ماحول، ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت، علیم علم، عالم معلوم، تعلیم اور معلومات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 51 میں فرما رہے ہیں کہ اے رسولو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی ان میں اس آیت میں پاکیزہ چیزوں کی، پاک چیزوں کی، حلال طیب کھانے کی اس میں اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اپنے رسولوں کو، برگزیدہ بندوں کو جو کہ پہلے ہی متقی پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے تھے، کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو نیک اعمال کرو۔ کیوں؟ بلا شبہ میں اس کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں، یعنی تم جو بھی اعمال کرتے ہو نیک بد، جس طرح کا بھی معاملہ کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ وہ دیکھیے نا، چیزوں کی، مال کی، روزی کی پاکیزگی کا ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو در حبیب پر پہنچا، اتنی لمبے مشقتوں کے بعد، اتنا پیسہ لگانے کے بعد آپ اللہ کے حضور، اللہ کے گھر حاضری کے لیے پہنچ گیا، لیکن اس کا سارا مال جو تھا وہ حرام تھا، تو بتائیے کیا وہ باعث اجر ہوگا؟ اور وہاں جا کے وہ اٹے بالوں کے ساتھ اللہ کی حضور، اللہ کی خدمت میں سلام تبریک پیش کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تو وہ تو در ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا ہی نہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مال طیب، صالح، بہترین طریقے سے نیک مال کمایا گیا۔ اگر کمائی غلط ہے، اگر بیس ہی خراب ہے، تو ایسا سفر کرنے کا، ایسا مال لگانے کا، ان ساری چیزوں کا کیا اجر ملے گا؟ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب، سو تم ڈرو مجھ سے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پھر ان سب نے جدا جدا کر لیا اپنا معاملہ، بینہم اپنے درمیان، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، کلو حزب بما لدیہم، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس تھا، فرحون سب خوش تھے، فذرہم سو آپ چھوڑ دیں انہیں، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین ایک وقت مقرر تک، ایحسبون انما نمدہم، کیا وہ سب گمان کرتے ہیں کہ بے شک جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، بھی اس کے ساتھ، من مال و بنین، مال سے اور بیٹوں سے، نساریو ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کو، فی الخیرات بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امتکم، امت، میں سابقہ، امت محمدیہ، واحدتاً واحد، احد توحید، موحد وحدانیت، فتقون تقوی متقی، وتقطعوا قطع تعلق، قطع رحمی، قاطع مقطوع، امرم امر عامر معمور، امارت امور، بینہم بین سطور اور بین اقوامی، حزبم حزب اللہ، حزب الشیطان، حزب اختلاف، بما ماحول، ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت،
فرحون فرحت بخش، مفرح القلب اور تفریح، نمد مدد امداد مددگار، ممد و معاون، بھی بالکل بہرحال بالواسطہ اور بالمشافہ، من جانب من حیث القوم، بنینا ابنائے جامع ابنائے وقت ابن عمر، نساریو سریع الحرکت، سرعت الخیرات خیر خیریت خیر خواہی خیراتی ادارہ، یشعرون عقل و شعور لاشعور شعوری طور پر۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، زبار ٹکڑے ٹکڑے، زر چھوڑ دیں، غم راتی غفلت، حین ایک وقت تک، ایحسبون وہ گمان کرتے ہیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو آپ انبیاء کرام کو نبیوں کو فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو تمہاری امت ہے وہ ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ یہ جو تمہاری امت ہے وہ ایک ہی امت ہے، یعنی ساری ظاہرہ جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے ان کی امت ایک ہی تھی۔ تمام انبیاء کو ایک ایک مخصوص امت کی طرف بھیجا گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان ساری امتوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق کائنات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے جدا جدا کر لیا اپنے معاملے کو، پھر انہوں نے اپنے معاملے کو جو ہے علیحدہ علیحدہ کر لیا، اپنے درمیان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی فرقہ پرستی، گروہ بندی اور یہ سارا معاملہ۔ ہر ایک گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ سو آپ چھوڑ دیں انہیں ان کی غفلت میں، یعنی آپ ان لوگوں کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیں ایک وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک جو ہم مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کی مال اور اولاد سے، یعنی وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ مدد کر رہے ہیں ان کی مال سے اور اولاد سے، اس سے کیا ہوگا؟ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں۔ ایسا بالکل نہیں کہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ہم پے در پہ ان کو بھلائیاں، نیکیاں، خیر اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، تو کیا ان کو شعور نہیں ہے؟ عقل نہیں رکھتے وہ؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ سب خوف سے اپنے رب کے سب ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو وہ سب آیات پر اپنے رب کی سب ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو سب اپنے رب کے ساتھ نہیں سب شریک ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اور وہ جو سب دیتے ہیں وہ سب دے سکیں اس حال میں کہ ان کے دل وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ڈرنے والے، بلا شبہ وہ اپنے رب کی طرف سب لوٹنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جانب، من حیث القوم، خشیتی خشیت الہی، واو مال و دولت، عفو درگزر، یؤمنون ایمان مومن اور امن، لا تعداد، لا علاج، لا علم، یشرکون شرک شریک مشرک اور شراکت، ماحول ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت، الی مرسل الی مکتوب الی اور دائی الی الخیر، راجعون رجوع راجع اور رجت پسندی، یسارعون سریع الحرکت اور سریع الخیرات خیر خیریت خیرات صبح بخیر اور خیراتی ادارہ۔ ربی کے ورڈز دیکھیے، مشفقون ڈرنے والے، یؤتون دیتے ہیں، عطاؤ دے سکیں، وجیلتن ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس ربی کے اور سملر ورڈز ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنا ہر قدم اٹھاتے ہیں پھونک پھونک کر، اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس سے بچے رہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ جو رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اللہ نے آیات نازل کی، آیات کا مطلب بظاہر آیات بھی ہے اور آیات کا مطلب نشانی بھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو سب سے پہلی تعلیم دی، جس نبی کو بھی بھیجا کہ ان سے کہو میں اللہ واحد ہوں، صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دے سکیں، یعنی وہ ایسے بھی ہیں جو وہ دیتے ہیں جو کچھ وہ دے سکیں، وہ اس حال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں،
یعنی اگر وہ کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم تمام انسانوں کا رجوع، ہم تمام انسانوں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لوٹنے کو خیر و برکت کا باعث بنائے، خیر و عافیت کا معاملہ کرے، اور ہمارا یہ جو واپسی کا سفر ہے وہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور فرشتے مبارکباد دیں اور پوچھیں ایک دوسرے سے کہ یہ کون ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔